السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے بعد کے حالات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں حساب اور میزان کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی بیان شروع کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، قرآن میں سورہ لقمان میں ہے، تو اس میں یہ بھی فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یاتی بہا اللہ۔ اے بیٹے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تو کہیں کچھ کرے گا، چاہے پہاڑوں میں چھپ کر کے کرے، کہیں بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تیرے سامنے لائے گا۔ یہ جو ایک اسلامی نظریہ ہے حساب، یہ بھی ہمارے ایمان میں سے ہے، اس پر اعتقاد اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان تو اس پر ہے، مگر اگر ہر وقت اس پر نظر ہو جائے تو پھر گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے اور نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر وقت اگر ہمارے سامنے رہے تو پھر ہمارے لیے آخرت کی تیاری آسان ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جس کا بھی حساب ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں قلت اولیس یقول اللہ عز وجل فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ ام المومنین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ اس کا حساب آسان لیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا انما ذالک العرض ولکن من نقش فی الحساب یہلک۔ حضور نے فرمایا قرآن کی اس آیت میں حساب سے مراد صرف پیشی ہوگی، حساب پیش ہوا، سامنے ہوا اور ختم، ہاں جاؤ۔ لیکن جس سے حساب میں جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے جو کہا کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ جرح والا حساب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام اعمال سامنے پیش ہو اور پوچھ لیا جائے کہ تو نے کیا کیا، گناہ کیوں کیے، یہ کیا اور کیوں والا اگر حساب ہوا تو ہلاکت ہے۔
ہلاکت سے مراد عذاب میں گرفتاری ہے کہ جس سے کیوں پوچھ لیا گیا، اور قرآن کی جو آیت ہے اس میں حساب سے مراد یہ ہے کہ بس حساب کی پیشی ہو، سامنے نامہ اعمال ہو اور فرمان جاری ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس کو بخش دیا جائے۔ جیسے دنیا میں اگر ہم انکم ٹیکس یا کسی کے سامنے جب اپنے وہ رکھتے ہیں تو اگر ایسے ہی دیکھ کر کے بس ختم تو کوئی بات نہیں، مگر جہاں کہیں کسی بات پر انگلی رکھ دی گئی کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، تو سمجھو اب پکڑ ہوگی۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ جس سے حساب ہوگا تو اس کی ہلاکت ہے، اس سے مراد یہ پوچھ گچھ والا حساب ہے، تحقیق و جرح والا حساب ہے، جس میں ہر عمل کی پوچھ گچھ ہو، کوئی گناہ نظر انداز نہ کیا جائے، اور پھر گناہ بھی پوچھا جائے اور گناہ کی وجہ بھی پوچھی جائے۔ اور قرآن مجید میں حساب سے مراد سے پیشی کا حساب ہے، جس میں بعض موٹے موٹے گناہ پیش ہوں اور اکثر جو ہے وہ نظر انداز کر دیے جائیں، یا جو اعمال پیش ہوں اس کو اقرار کرا کر کے معاف کر دیا جائے تو بخشش ہی بخشش ہے۔ اعلی حضرت عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیارے سے مراد حضور کی ذات، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث، اور یہ حقیقت میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے مسجد نبوی شریف میں، جس میں حضور نے حساب کے تعلق سے جو گفتگو فرمائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سلمان بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا جو پہلا خطبہ ہے، حضور نے خطبے میں فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ما وحلو جس کے لائق اللہ تعالی ہے اس طرح حمد و ثنا کی، ثم قال ایھا الناس فقدموا لانفسکم تعلمون واللہ لا یسعقن احدکم ثم لیدعن غنمه لیس لها راعین ثم لیقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه۔ حضور فرماتے ہیں لوگو مرنے سے پہلے سامان سفر تیار کر لو، اللہ کی قسم ایک روز تم پر موت کی بے ہوشی ضرور طاری ہوگی، اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے، اللہ کیا پوچھے گا؟ الم یاتک رسولی فبلغک وآتیتک مالا وافضلت علیک فما قدمت لنفسک۔ اللہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا جس نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا، اور کیا میں نے تم کو مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ بس اب تم بتاؤ کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس کو میں نے بیچ میں بھی بیان کیا تھا، فما قدمت لنفسک، اللہ پوچھے گا تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، ہم نے اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی پہنچنا ہے۔ غالباً درس حدیث میں نے رمضان شریف کے اس میں زکوٰۃ کے بیان میں شاید اس کو بیان کیا تھا، اس مثال کو پھر سے سماعت کر لیں۔ ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے، اور بادشاہ نے ایک دن کہا تینوں وزیروں کو ایک ایک جھولا دے کر کے کہ کل یہ جھولا پھل سے، فروٹ سے بھر کے لانا،
اب تینوں وزیر جو ہے، جو پہلا وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے پھل منگائے ہیں تو یہ پھل تو بادشاہ کے لائق ہونے چاہیے. اب بادشاہ کے لائق ایسے ہوں کہ پھل میٹھے بھی ہوں، اچھے بھی ہوں، اور جھولا بھر کے منگایا ہے تو پھر یہ زیادہ دیر تک رہنے بھی چاہیے، تو کچھ کچے، کچھ پکے، کچھ اچھے. اب اس طریقے سے اچھے کچے پکے پھل تلاش کرنے میں وزیر کو صبح سے شام تک ٹائم لگ گیا. تھوڑا اس باغ میں، تھوڑا اس باغ میں، ادھر ادھر خوب ٹائم لگا. دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے جھولا بھرنے کا کہا ہے، پھل لانا ہے، بادشاہ کو تھوڑی فرصت ہے ایک ایک پھل کو دیکھے گا کہ کچا ہے کہ پکا ہے کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. جھولا بھرا ہوا ہونا چاہیے. تو اس نے بغیر محنت کے بس ایک ہی اس میں سے جو بھی ملا، سڑے گلے، بس تھیلا بھر لیا، جھولا بھر لیا. اور تیسرے نے سوچا کہ بادشاہ کو ان سب چیزوں سے کیا لین دین ہے، جھولا بھرنے کا کہا ہے. اب اندر پھل ہو کہ گھاس ہو کہ بوس ہو، بس جھولا بھرا ہوا دیکھے گا. تو اس نے جو ہے گھاس بھوس جو بھی ہاتھ میں آیا، جلدی سے جو نظر آیا سب تھیلا بھر لیا. دوسرے دن جب دربار میں تینوں پہنچے تو بادشاہ نے تینوں میں سے کسی کے جھولے کو نہ کھولا، نہ دیکھا، نہ ہاتھ لگایا. بس حکم دے دیا کہ تینوں وزیروں کو اپنے اپنے جھولے کے ساتھ ایک ایک مہینے تک جیل میں ڈال دیا جائے، یہی ان کی غذا ہے، یہی ان کا کھانا ہے. اب جو پہلا وزیر تھا جس نے محنت سے جو کچھ بھی جمع کیا تھا، صبح سے شام تک محنت لگی تھی، اس کو وہ مہینے دن تک چلا، اس کو کام آیا. اور دوسرے نے اپنے گلے سڑے جو پھل جمع کیے تھے کچھ دنوں کے بعد کھا کر کے بیمار ہو گیا. اور تیسرا جس نے پھل ہی نہیں جمع کیے تھے، جھولا بھر ڈالا تھا گھاس بھوس سے، تو پھر بھوکے بھوکے مر گیا. بلا تمثیل اللہ فرماتا ہے فما قدمت لنفسک، میں نے تم کو مال دیا تو میں نے تم کو افضلیت دی، میرے رسول آئے، تم کو پیغام پہنچایا، تمہیں آخرت کے تعلق سے بتایا، تمہیں جو ہے حق اور باطل کے تعلق سے بتایا، تمہیں سچ اور جھوٹ کے تعلق سے بتایا، تمہیں وفاداری اور جو ہے غداری کے تعلق سے بتایا، ہر چیز کے تعلق سے بتایا، افضلیت کا عطا تمہیں عطا فرمایا. تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو آقا فرماتے ہیں، یہ مسجد نبی شریف کا پہلا خطبہ ہے، فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ. آدمی دائیں بائیں دیکھے گا تو فَلَا يَرَى شَيْئًا، اسے کچھ نہیں دیکھے گا. اور ایک دوسری روایت جو مشکاہ شریف کی ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے جب دائیں دیکھے گا فَلْيَنْظُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. کہ آدمی جب دائیں طرف دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا مگر وہی عمل جو آگے بھیجے، اور اپنے بائیں دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا مگر وہی عمل جو آگے بھیجے. یعنی ہر چار طرف عمل ہی عمل ہوں گے. ہو سکتا ہے دائیں طرف نیک اعمال ہو اور بائیں طرف اس کے گناہ ہوں. پھر آقا فرماتے ہیں ثم لینظرن قدام فلا یری غیر جہنم، پھر وہ آگے کی طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. سامنے کی طرف جب دیکھے گا فمن استطاع یقی وجہہ من النار ولو بشق من تمرۃ فلیفعل ومن لم تجدہ فبکلمۃ طیبۃ فإن بها تجزى الحسنۃ عشر امثالها إلی 700 ضعف. حضور نے فرمایا کہ جو شخص
جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، وہ ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو ضرور کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اور جو کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی گنجائش نہیں رکھتا، تو وہ لوگوں سے اچھی بات کہہ کر کے، نیکی کی بات کہہ کر کے، یا گناہ سے بچا کر کے، یا اچھا مشورہ دے کر کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے تو وہ بھی جو ہے کل جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، صدقے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں صدقے والے کی نیت پر نظر ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں، اشرۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے کہ کسی کا معمولی حق بھی نہ مارو کہ وہ بھی دوزخ میں بھیج دے گا، اور کسی کی کھجور کے ٹکڑے سے بھی مدد کر لو تو وہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یدن المؤمن فیضع علی کنفی ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم یا ربی حتی قررہ ذنوبہ ورأى نفسی انہ قد ہلک۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا، مومنوں کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا اور اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا کیوں تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ مومن کہے گا ہاں رب، اور مومن دل میں سوچے گا، اس سے سارے گناہوں کا اقرار جب اللہ تعالیٰ کرا لے گا تو مومن دل میں سوچے گا، سمجھے گا کہ اب ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی کہ رب نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے صدقے میں ہوگا۔ استاد زمن شاعر شیری سخن اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ اور مومن تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، بہانے نہیں بنائے گا۔ اور کفار جو ہے وہ وہاں بھی بہانے کریں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ فرماتا ہے وہاں بھی کہیں گے قسم خدا کی اے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، گناہ سے بھی زیادہ برا ہے گناہ کا بہانہ، اقرار کر لینا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، ہم پر بے پوچھے ہی رحمت کیجیے۔ وہاں بات بنانے کی نہیں مجال، چارے اقرار ہے کیا ہونا ہے، لو وہ حاکم کے سپاہی ہائے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ کافر وہاں بہانے بنائے گا اور مومن جو ہے وہ اقرار کرے گا۔ یہاں خیال رہے کہ مومنوں کی نیکیوں کا حساب تو اعلانیہ ہوگا، مگر گناہ کا حساب جو ہے وہ خفیہ ہوگا، چھپ کر کے ہوگا۔
بلکہ مومنوں کی نیکی چہروں پر ظاہر ہوگی، ان کے منہ چمکتے ہوں گے، ان کے اعضائے بدن جو ہیں وضو کی رونق سے بھی چمکتے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ مگر بوروں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی، ان کے منہ نہ بگڑیں گے، کیونکہ کیوں نہ ہو یہ لوگ یعنی مومنین پردہ پوش لجپال آقا محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہیں، ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب مومن دل میں سوچتا ہوگا کہ ابھی ہلاک ہوا، اب ہلاک ہوا۔ آقا فرماتے ہیں قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیعطا کتاب حسناتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ عیوب دنیا میں چھپا لیے تھے اور آج انہیں بخشتا ہوں، پھر اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ مگر خیال رہے کہ مومن کی نظر اللہ کی شان غفاری پر بھی ہونی چاہیے اور شان جباری و قہری پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صرف شان غفاری پر نظر رکھ کر کے نفس کو بالکل گناہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ امید اور خوف دونوں ہونا چاہیے، جو ایمان کی نشانیاں ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ حضور فرماتے ہیں کفار و منافقین تو ان کو جو ہے مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، آگاہ رہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کفار و منافقین کی نیکیوں کا ذکر تک نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب رد ہو چکی۔ بغیر ایمان کے نہ کوئی صدقہ مقبول ہے، نہ کوئی اعمال مقبول ہے، اور اگر کفار نے منافقین نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے تو اس کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں استعمال کر لیں، اور دنیا میں نام ہو گیا اور دنیا ہی میں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، آخرت میں نہیں۔ ہاں، ان کے گناہوں کا اعلان ہوگا اور حساب اعلانیہ بھی، کیونکہ وہ پردہ پوش نبی کے دامن سے دور رہے۔ منافقین تو کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے نبی کی شفاعت کا انکار کرتے، نبی کی عظمت کا انکار کرتے، تو وہاں انہیں کیسے فائدہ پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، تب ہی یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی، یہ ساری نعمتیں آخرت میں ملیں گی۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر بد مذہبوں کے شکار ہو گئے، بد مذہبیت کے شکار ہو گئے، یا جو ہے منافقین کے معاذ اللہ جو ہے سانچے میں ڈھل گئے، تو پھر دیکھیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کی فکر کریں، خاتمہ بالخیر کی فکر کریں، بد مذہبوں، مشرکوں، کفار، ان سب سے دور رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، خاص کر کے بد مذہب، کہ ان کا میل جول جو ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور کل محشر میں
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک دامن جو ہے نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔